آگے اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنی ڈیبیٹ کمپٹیشن کی طرف، اور آج کا ڈیبیٹ کمپٹیشن کا جو موضوع ہے وہ شاہد صاحب آج بڑے مزے کے لگ رہے ہیں، آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ غیر سیاسی ہے لیکن یہ موضوع جی یہ غیر سیاسی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے میں بھکاری ہوں۔ یہ غیر سیاسی ہے؟ جی جی لیکن آپ غیر سیاسی نہیں ہو سکتے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ جب اناؤنسمنٹ کر رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صدر جو ہیں آج کی محفل کے وہ اتنے منکسر المزاج ہیں کہ عوام میں گھل مل گئے ہیں، وہاں بیٹھے۔ یہ ہیں آج کے صدر اعلی وقار۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ جی کس پر؟ صدر پر؟ ہم سب پہ رحم کرے۔ شروع کریں بیٹا؟ کیا نام ہے بیٹا؟ شہروز علی۔ شراز علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی یونیورسٹی سے شراز علی۔ یس۔ بھوک بڑی بے رحم ہوتی ہے ذی وقار، یہ انسان کو بھکاری بنانے میں دیر نہیں لگاتی، چاہے وہ بھوک اقتدار کی ہو یا اختیار کی، دولت کی ہو یا شہرت کی۔ جب اس تڑپتی آنت میں بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو تہذیب کے بے رنگ کاغذ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے کہ اس بھوک کی سفاکیت کا عالم تو دیکھیے، یہ انسان کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہاتھ اس کی مخلوق کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے پھیلنے لگتے ہیں۔ نظر جب بھوکی ہو تو 14ویں کا چاند بھی روٹیوں سا لگتا ہے کہ ایک روٹی کی قیمت سالانہ 10 لاکھ بھوک سے مرتے بچوں سے پوچھئے، جو اس مٹی پر بھیک مانگتے مانگتے اسی مٹی کے نیچے سو جاتے ہیں کہ ہائے شومی قسمت، شرم آتی ہے اس شہر میں، ہم ہیں کہ جہاں نہ ملے بھیک تو لاکھوں کا گزارا ہی نہ ہو، نہ ملے بھیک تو لاکھوں کا گزارا ہی نہ ہو۔ ہم ایسے محب وطن ہیں ذی وقار جو اپنی گردنوں میں اولاد برائے فروخت کی تختی تو لگا لیتے ہیں مگر اپنا وطن نہیں بیچتے۔ مگر ہائے اس وطن کا فرسودہ نظام جو ایک باعزت شہری کو ٹیکس دینے کے باوجود بھی بھکاری بنا دیتا ہے کہ ہاں میں بھکاری ہوں۔ انصاف کی بولی لگانے والی ان عدالتوں کے سامنے جن کا چکر لگاتے ہوئے نقیب اللہ کا بوڑھا باپ اسرائیل سے گلے جا ملا، ہاں میں بھکاری ہوں۔ ان سیاست دانوں کے سامنے جنہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا لالچ دے کے ہمیں بے روزگاری کی نیند سلایا اور کراچی میں رہنے والے لوگوں کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کی نوکریوں سے محروم رکھا، ہاں میں بھکاری ہوں۔ اس ظلم کے سجے بازار میں جہاں کسی پریانتھا کمارا کو بے وجہ بے دردی سے مارا جاتا ہے تو میں ملک عدنان اس کے رحم کی بھیک مانگتا ہوں کہ ہاں میں بھکاری ہوں، میں بھکاری ہوں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ جی جی اب ہمارے ساتھ ہیں وقاص ماکا، میران یونیورسٹی جامشورو حیدرآباد سے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وقاص جی۔ بسم اللہ۔ صدر اعلی وقار میں بھکاری ہوں۔ ارے نہیں فیصل بھائی، میں وقاص میں بھکاری نہیں ہوں بلکہ آپ بھکاری ہیں، مدثر بھائی بھکاری ہیں، یہاں بیٹھا ہر شخص بھکاری ہے، ہم سب بھکاری ہیں کیونکہ ہمارا وزیر اعظم۔ خیر چھوڑیے صدر اعلی وقار، اور بتائیں فیصل بھائی کیا حال چال ہیں؟ جناب والا بات کی جائے بھکاریوں کی تو اس ملک میں بھکاریوں کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بس اسٹاپ سے لے کر گلی محلے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نام پر بھیک مانگتے دکھائی دیں گے، جو یہ کہہ کر آپ سے 100 روپے کا نوٹ ہتھیار لیں گے کہ میرے تینوں پھیپھڑے فیل ہو چکے ہیں۔ خیر جناب والا یہ تو ہو گئے بڑے ہی سادہ قسم کے بھکاری۔ ان کے بعد آتے ہیں نیکسٹ لیول بھکاری، یہ بڑے ہی شریف قسم کے بھکاری ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ روز پہلے کی بات ہے، میری ایک شریف بھکاری سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے کھانا پیش کیا، وہ ایک نوالا کھاتا دوسرا دیوار پہ لگاتا، ایک نوالا کھاتا دوسرا دیوار پہ لگاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کھاتا ہوں لگاتا بھی تو ہوں۔ جناب والا بات کی جائے تیسرے قسم کے بھکاریوں کی تو یہ بڑے ہی طاقتور قسم کے بھکاری ہوتے ہیں جو نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ آپ کا نام جڑ گیا تو آپ ٹھیلا لگانے والے ہی کیوں نہ ہو۔
آپ کروڑپتی بن جائیں گے. خیر جناب والا, ان بھکاریوں کی تو کانپیں بھی نہیں ٹانگتی, کیونکہ وہ ایک بھکاری سب پہ بھاری. جناب والا بات کی جائے چوتھے قسم کے بھکاریوں کی, تو یہ بڑے ہی باز ضمیر قسم کے بھکاری ہوتے ہیں, جو پہلے تو اپنے نمبر 1 لیڈر کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں, لیکن جیسے ہی انہیں بھیک معذرت ان کا ضمیر جاگتا ہے تو اسی لیڈر کے خلاف ہو جاتے ہیں. جناب والا اس سے پہلے کہ فیصل بھائی مجھے یہ کہہ دیں کہ یار وقاص کیا کر رہے ہو, آن ایئر جا رہا ہوتا ہے, میں واپس لوٹتا ہوں اپنے سادہ قسم کے بھکاریوں کی طرف. میں بھکاری ہوں, میرے دوست بھکاری ہیں, جن کے پاس موٹر سائیکل تو ہے لیکن پیٹرول نہیں ہوتا, جو پیپر دینے تو پہنچ جاتے ہیں لیکن پین نہیں ہوتا, جو کینٹین پر تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہوتے, جو کسی حسینہ کا انتخاب تو کر لیتے ہیں لیکن جب اپنے دل کا کشکول لیے اس کے پاس محبت کی بھیک مانگنے پہنچتے ہیں تو جواب ملتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو پھر اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, میرے عزیز ہم وطنوں, میں ہوں آپ کا اپنا بھکاری اعظم. 1 منٹ رکیے گا, تقریر بہت اچھی تھی. ایک بات میں ضرور کروں گا, بیکاز اکثر ہمارے جب میں شوز کرتا ہوں تو بھی یہ مقابلے ہوتے ہیں, اور آج بھی یہاں دونوں مقررین ابھی تک بہت اچھے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی کہ ایک پہلو وہ ہے جس پہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھتا. کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا قصور ہے. سارا قصور آپ پولیٹیشین کو دے دیتے ہیں, سسٹم کو دے دیتے ہیں, اداروں کو کہہ دیتے ہیں. حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ, حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ, جائزہ لیتے رہو اپنے گریبانوں کا. واہ واہ واہ. دیکھو بیٹا, بات صرف اتنی ہے, بالکل صحیح, آپ نے بہت ساری بڑی صحیح ٹو دا پوائنٹ باتیں کی ہیں. ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں آپ دوسروں کو فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں, وہاں ذرا سا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ 73 سال میں اگر انہوں نے کچھ تبدیل نہیں کیا تو تبدیل ہم بھی نہیں ہوئے نا. میں بھی ایک بھکاری ہوں جو سوچتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں لائن سیدھی کیوں نہیں بن جاتی. کیا وہ بھی حکومت کا کام ہے؟ بالکل. ارے بھائی آپ یہ بات کر رہے ہیں بچی کی گمشدگی کی اپنا کیا کہتے ہیں وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے ہیں مسجد میں, اب بتائیے نا, اس کا تعلق الگ تھوڑا سا مسلک سے. بیٹا آپ کی تقریر بہت اچھی تھی, آئی لوڈ اٹ, بہت اچھی تھی. تھینک یو. آپ کے جو بھی پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں وہ اپنی جگہ, اور میرے آپ سے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ. تقریر اچھی تھی, بس ریکویسٹ اتنی ہے کہ تھوڑا سا نا بیلنس یہ ضرور ہونا چاہیے. تھینک یو. جی محمد بن فیصل آئیے بیٹا. بسم اللہ, شروع کیجئے. صدر علی وقار, سن 8 ہجری 19 رمضان, مقام مر الزہران, سرکار کی فوج براجمان کہ مکے کا سردار اسلامی لشکرگاہ میں جان کی امان لینے کے لیے حاضر ہوتا ہے. حضرت عباس اسے گرفتار کرتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ کے در اور اس قیدی کی قسمت کے پر ایک ساتھ کھلتے ہیں. ایک طرف آقائے نامدار, دوسری طرف مکے کا سردار, ایک داتا ایک طلبگار. یہ بارگاہ رسالت ہے صدر علی وقار. سائل امان لینے آتا ہے, ایمان لے کے جاتا ہے, مگر رکیے کہ ابھی حضور کی نوازشات کا سلسلہ جاری ہے. کیسا منظر ہے, کیسا خوش نصیب بھکاری ہے کہ آج سے ٹھیک 1435 سال پہلے یہی 20 رمضان کا دن ہے. حضور فتح مکہ کے موقع پر مخالف لشکر کے سردار کے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جناب والا, ابو سفیان کا گھر اہل مکہ کے ہجوم سے تنگ پڑ جاتا ہے. حضور کی عطا کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. لا تثریب علیکم اليوم, اہل مکہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہاں بھکاری ہیں در احمد مختار کے ہم, اب فسوں توڑیں گے سارے ہر شب تار کے ہم. اب فسوں توڑیں گے سارے ہر شب تار کے ہم. مرتبے قسمت سے نہیں نسبت سے عطا ہوتے ہیں صدر علی وقار. بھکاری شاہ روم کا ہو تو رسوائے زمانہ, ان کے در کا ہو تو فاتح مصر. بھکاری عباسی خلافت کے درباری مولوی ہوں تو دولت پرست, ان کے در کے ہوں تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل ہو جائیں. بھکاری اقتدار کے ہوں تو ملک شاہ کے بیٹوں کی طرح اسلامی سلجوکی سلطنت کو تباہ کریں. ان کے در کے ہوں تو برقائی خان منگول کی صورت ایشیائے کوچک کو اسلام سے روشناس کرا دیں. جناب والا, بھکاری طاقت کے ہوں تو افغانستان کو کٹھ پتلی حکومت کی صورت تباہ کریں. ان کے در کے ہوں
तो 20 साल जिद्दोजहद के बाद इन्ना फतहना लका फतह मुबीना हासिल करें। भिखारी जनाबे वाला, भिखारी यूरोपीय यूनियन के हो तो गुस्ताखी रसूल पर खामोश रहें, उनके दर के हो तो उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते उनकी नामूस पर जान वार दें और ये बता दें कि हम आपके दर के भिखारी हैं। मनम गुलामे रसूल खुदाए सल्ले अला, कसम खुदा की मेरी जान फिदाए सल्ले अला, कसम खुदा की मेरी जान फिदाए सल्ले अला। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह। फैसल भाई आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, आपकी समातों का जी वो आ गया। जी नहीं, तकरीर बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह। क्या अंदाज़ लग रहा है बयां साहिर बहुत भाई? अच्छा था, जोश खिताबत बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये जो एंगल आपने दिया है, इससे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत एंगल नहीं हो सकता। कमाल, माशाल्लाह। अब देखते हैं हमारे जजेस क्या करते हैं। अच्छा, ये जब कल बात कर रहे थे ना मुदस्सिर भाई कि इस तरीके से उसी जुमले को बार बार कहा जा रहा है, तो उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरे पास भी ऐसा है कि मेरे सरनामे को लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ी नुदरत ज़रूर उसमें पैदा करें, कुछ अपने अल्फाज उसमें ऐड ऑन करें और लकीर के फ़कीर ना रहें, खूबसूरती पैदा करें। और मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ों पे किसी का अजारा नहीं है, कोई भी इस्तेमाल करे, लेकिन ये कुछ लफ्ज़ हैं जो अपनी सेहत के साथ अदा नहीं हुए, तो वो मैं वाज़े कर दूँ। अच्छा, लफ्ज़ भिखारी जो कि ज़ाहिर सी बात है गर्दान में था और आप बारहा उसे अदा कर रहे थे, तो पहले मुकर्रर और दूसरे मुकर्रर दोनों में मुझे ये सुकम नज़र आया कि भिकारी, ये भे जो दो चश्मी हे है, ये भे के साथ आएगा, काफ कारी है, वो खारी नहीं है। तो वो कभी भी आपने खारी नहीं करना। जिस तरीके से हम एक गलती करते हैं ऊँट, और उसको ऊँट कह देते हैं, ज़बरदस्ती दो चश्मी है उसमें डाल देते हैं, जैसे हम कह देते हैं होंठ, अब इसमें भी हमने ज़बरदस्ती दो चश्मी है डाल दिया है, तो ये ऊँट है और ये होंठ है। उसके बाद आपने कहा शूमी किस्मत, आपने कहा शोमी किस्मत, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, शूमी किस्मत है, ठीक है जी। फिर आपने कहा बेवजह, हर चंद के ये मुस्तामिल है, आप बेवजह कह सकते हैं, आपका लफ्ज़ दुरुस्त मानता हूँ, लेकिन असलन ये लफ्ज़ बेवजह है, क्योंकि के वज़न पे इसे बोलना है। अगर आप इसे बेवजह कहेंगे तो फिर क्यों का कहना पड़ेगा, चूँ का कहना पड़ेगा, क्योंकि वही है उसके आखिर में भी मौजूद है, ठीक है जी। और फिर वो एक बात जो बारहा फैसल भाई वाजे करते हैं कि पैसे जो है वो बहुत चुभता है, पेन बहुत चुभता है, ठीक है ना, और पेन वाकई चुभता है, पेन होना चाहिए। और जब आपने भी आया था, और जब आप उर्दू में किसी और ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेंट और प्रोनंसिएशन वही रहेगी जो उस ज़बान की है। मिसाल के तौर पे बस स्टॉप नहीं होगा, बस स्टॉप होगा, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने गुज़ार कर दी। रिज़ल्ट आपके पास है कंपाइल्ड। इससे पहले आप रिजल्ट बताएं, मैं कितनी देर है हमारे पास? अच्छा चलें रिजल्ट बताते हैं। चलें, क्रिटिक आज दोनों मेरे सीनियर्स हैं, उन दोनों ने बड़ी अच्छी, बल्कि एक जो चीज़ शायद हम जजेस हैं कि ड्यूरिंग स्पीच नहीं, लेकिन एज ए जनाब सदर वो उन्होंने बहुत अच्छी की कि हम अपने पे तकरीर नहीं कर रहे। अभी आज भी 20 रोज़े हो गए, हम अपने आप को मुजरिम बनाकर खड़ा ही नहीं किया, हमेशा आप बात करें कि वैसे ही उस तरह से चल रहा है। बाकी रिजल्ट आज बताते हैं। वो आज के जो तीसरे नंबर पर आए हैं, दो लोगों को दुआ देते हैं, उसके बाद जी हाँ, दोनों को जो दुआ दे रहे हैं वो हमारे मुकर्रर शिराज अली हैं और वकास हैं, और जिनके साथ रीफलैंड जाएंगे, रीफलैंड जाएंगे सिर्फ मेहमानों के लिए। हाँ बिल्कुल। और जो फाते हैं जिनके साथ कोई गिफ्ट नहीं जाएगा वो मोहम्मद बिन फैसल हैं, जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद बिन माशाल्लाह। फैसल वो चेहरा है जो आपके सामने, मेरे सामने बोल की स्क्रीन पे बार बार आता है और बड़ा अच्छा जी, मुकर्रर है। और डिबेट का ये गिफ्ट हैम्पर हमारे प्यारे साहिर भाई के साथ जाएगा। डिबेट का गिफ्ट हैम्पर सिर्फ मेहमानों के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत साहिर, शुक्रिया, thank you थैंक यू भाई, सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। बड़े मज़े का वक्त गुजरा, कुछ आखिर में कहना चाहें आप? आखिर में मैं एक बात अगर कह दूं तो फैसल टाइम है? जी बिल्कुल, 1 मिनट लूँगा। जी बिल्कुल। अभी आगा ने एक बात कही थी और आपने भी कही, फैसल भी हैं, आई थिंक हम सब एक ही जैसा सोचते हैं। इससे पहले कि हम माजरत समझिएगा मैं जो बात मैं कर पकड़ लेता हूँ इसको तो नहीं, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम,
لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی۔ I'm with you۔ میں نے خود بہت سارے تلفظ کی غلطیاں کی ہیں اور شاید کرتا رہوں گا، ہوپ فلی اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جس طرح سے انہوں نے بتایا انہوں نے بات بالکل درست کی ہے، لیکن یہ میں اپنے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، وہ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں، یہ ٹیلنٹ پاکستان کا ہے۔ یہ جس انوائرمنٹ سے آتے ہیں نا، اس انوائرمنٹ کو سیکیور کرنا آپ کا کام ہے۔ ہر شخص کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہوتی جو شاید آغا کو ملیں یا مجھے ملیں یا فیصل کو ملیں یا مدثر کو ملیں، ہر شخص کے پاس وہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید پراپر 24 گھنٹے کی الیکٹریسٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ 14 اگست کو 23 مارچ کو اور آپ نے جب جب پکارا انہوں نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا تھوڑا سا خیال کیجئے، ورنہ ہمیشہ ہم اسی چکر میں رہیں گے کہ کس کا تلفظ کیا ہے، کون کیسے بولتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی شہادت جو دل کی ہے وہ اس لکنت پہ قربان ہے جسے میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرت بلال حبشی۔ سبحان اللہ۔ کھل کے بولو، تم لوگوں نے جو بولنا ہے کھل کے بولو، کھل کے بولو، پریشان مت ہو۔ یار میں بول نہیں سکتا، میں رکھ نہیں سکتا، تو معاف کر دینا مجھے، میں رکھ نہیں تھینک سکتا۔ یو صاحب، تھینک یو، خوبصورت میسج۔ اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔